أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذا البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نمل کی آخری 3 آیتیں ہیں. ترجمہ یہ ہے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس حرمت والے شہر کے رب کی عبادت کروں، یعنی مکہ کے اس حرمت والے گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں گے، مجھے حکم دیا گیا ہے. اور ساری چیزوں کا مالک تو وہی ہے، صرف یہی شہر نہیں بلکہ ساری چیزوں کا مالک اللہ. اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، اور دوبارہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں پوری طرح اس کا فرمانبردار بن کروں. تو اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے، تم معلوم ہے اس گھر کی عبادت کرو تم، اور تم ہمارے فرمان بند کرو. دوسرے لوگ کتنے محتاج ہو سکتے سوچو. پھر مجھے میرا تو کام ہی میرا پرسنل کام تو یہ ہے کہ عبادت کرنا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا. پھر دوسرا کام جو میری ذمہ داری ہے یہ اللہ کے دن کو پہنچانا ہے. اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ قرآن تم کو سناؤں. اب یہ سن کر جو بھی ہدایت پر آتا ہے تو ہدایت پر آئے گا تو اس کا نفع اس کا بھلا ہوگا، اپنے بھلے کے لیے آئے گا. جو کوئی نہیں سنے گا، سن کر انسنی کر دے گا، جو گمراہ ہو جائے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. میرا کام صرف ڈرا دینا، پہنچا دینا میرا کام ہے. آپ پھر آخری آیت فرمائیں، آپ کے دیجیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم کو دکھا رہا ہے. ایک تو جو زندگی روز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، پھر بڑے بڑے حادثات پیش آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. وہ تعریف ہونا تم پہچان لو گے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کیا کام ہے کر کے. اور آپ کا رب تیرا رب غافل نہیں ہے تم جو لوگ اعمال کر رہے ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو جو ہے حرمت والا بنایا ہے، اور اس کی بات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. تو عبادت ہے کیا؟ اصل عبادت کیا ہے؟ اپنے ایمان کو درست کرنا. اصل عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو درست کرے. ایمان کے جو ہے جو 2 امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں، 2 جز ہیں. ایک تو اللہ کو ایسا ماننا جیسے کہ ماننا ہے، اللہ کی صفت کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. بس اللہ کی توحید پر ایسا ایمان لائے کہ اس وقت کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. دوسرا اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، ان کے سنت کے زندگی بسر کرے، ان کے خلاف نہ کرے. پورا دین توحید اور سنت کی گرد گھومتا ہے. پورے دین کو جو ہے پہلے جڑ سے نکالنا پڑتا ہے، شرک کو اور بدعت کو. ہم تو پورا وہی کام کر رہے ہیں. اصل بندگی کیا ہے؟ جو مشہور کتاب تقویۃ الایمان ہے، اس سے شروع کی انہوں نے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم کو اللہ کی بندگی کرنا ہے. اصل بندگی اپنے ایمان کو درست کرنا. تو ایمان کے 2 امپورٹنٹ جو جز ہیں، ایک یہ کہ اللہ کو ایسا ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو اللہ پر ایمان سب کو نہیں رکھتا، اللہ ایمان پوری دنیا کو مانتے. اللہ کوئی بھی ایسا ہوگا اللہ نہیں، دنیا کے اندر میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں کر بولنے والے کہاں ملیں گے. تو جیسا اللہ پر ایمان لانا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تمام شرک سے نفی کر کے پہلے اللہ اس کا دل اللہ. ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ آدمی اپنے ایمان کو شرک سے پوری طرح بچائے، تمام معبودوں کی نفی کر کے اللہ کا اقرار کرے. پہلے نفی ہے، اس کے بعد اقرار، وہی ایمان معتبر ہے. پھر کیا کرنا، کیسا کرنا، کیا کرنا، اللہ جیسا کرے ویسا کرو. وہ کرنا ہے سنت، اس کے خلاف کرنا بدعت. تو ایمان اس طرح درست ہوتا ہے. بندگی اسی کو کہتے ہیں. تو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کے رب کی بندگی کروں.
جس نے اس کو حرمت والا بنایا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, اور ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے. وہی یہ گھر ہی نہیں بلکہ یہ گھر اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا اور کچھ نہیں. ساری چیزوں کا مالک تو اللہ تبارک تعالیٰ. اور مجھے اس بات میں پوری طرح میں فرما بردار کروں اللہ کا. دیکھو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے, وہ خود مختار نہیں. یہ مجھے بندگی حکم دیا گیا, مجھے پروردگار حکم دیا گیا ہے. جس میں لوگ کہاں ہیں تمہیں بولو, تو بندگی سے آزاد ہو کے پھرنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ذرا سوچو, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیا ہے. اب جو ہے جو بات پہنچانی کی ہے وہ انت القرآن, کہ میں اس قرآن کو سناؤں. تلا اسر کے معنی عربی کے اندر جو ہے تو فالو کہیں, تو فالو, تو جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کو فالو کرنا, اس پر عمل کرنا. تو ہمارے پاس کیا محاورہ بنا ہے, اچھی آواز پڑھنے کی تلاوت سے بول رہے ہیں, ایسا نہیں کہ قرآن کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اب سن کر جو بھی قرآن کس کی دعوت دے رہا ہے, ایک اللہ کی بندے کی دعوت دے رہا ہے. قرآن کس سے بولا, ایک اللہ کی بندے کی دعوت دے رہا ہے. ہم 1000 لوگوں شریک کیے ہوئے ہیں, تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. اب جو لوگ اللہ کو پوج رہے ہیں, گنپتی بڑھا رہے ہیں, ان میں اور تازے بڑھانے میں کیا فرق ہے, ذرا سوچو. کوئی فرق نہیں. تو اللہ جو ہے انصاف پسند نہیں, انصاف کرنے والے ہیں کہ ظالم ہیں. یہ نا مسلمان تھے چلو مجھے ان کو کافر ہیں, ان کو ڈالو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم نظم لکھی تھی, کہاں کے معلوم نہیں مل رہا, پورا نقشہ کھینچ جاتا اس نے. مسدس سے حالی, مولانا حالی جو ہندوستان کی آزادی کے زمانے میں تھے, مسلمانوں کے نقشہ کھینچے ہیں. کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر. یعنی من کافرہ بولتا ہوں ایسے کام کرتے. مگر مومنوں پر کشادہ آ رہے ہیں, پرستش کریں جن کی وہ چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں, شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. خلل اس سے نہ کچھ توحید میں آئے, نہ ایمان نہ بگڑے نہ اسلام جائے. سب کر کو ہمارا ایمان بالکل سالم رہتا ہے. کیا ویسے کامہ کرنے والے کافر بول رہے ہیں, ہمیں تو اس سے بڑھ کر کامہ کر رہے ہیں. تو میں تو صرف قرآن تم کو پہنچا رہا ہوں. بالکل. اب جو سن کر عمل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے, اور جو نہیں چلے گا مجھے کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ میرا کام تو پہنچا دینا ہے, اس کا فائدہ اسی کو ہونے والا ہے. اگر جو نہیں سنے گا اس کا برے اعمال کے ساتھ اس کو بھگتنے پڑے گی. اور تمہارا رب جو ہے آپ کے لیے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, ساری خوبیوں کا مالک اللہ ہے. تم نہ اس لیے نہیں بول رہے کہ جو ہے میری بندگی کرو, پھر اس میں بڑا اضافہ ہوتا ہے میری خدائی میں. نہیں, اگر دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے قیامت تک کے سارے انسان, جو انسان دنیا سب سے نیک ترین ہے ویسے بن جائیں تو بھی خدا میں اضافہ ہونے والا نہیں. تمام کے تمام انسان بدترین ہو جائیں, تمام آدم علیہ السلام سے قیامت تک شیطان کی طرح بدترین ہو جائیں گے تو بھی خدا کی خدا میں کوئی کمی آنے والی نہیں. اس کی خدائی اپنے بل بوتے پر قائم ہے. تمہاری عبادت کرنے سے اس کی خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں. قل الحمد للہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سیریکم آیات ہی, اب اپنی نشانیں تم کو دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس طرح دن رات پلٹ پھیر دیکھو, 1339 ہو گیا, 1 سال چلا گیا زندگی کا. کیا کرے کہ کتنے لوگ ہمارے دیکھے نہیں, ذرا غور کر کے دیکھو. گزشتہ سال وہ لوگ تھے, اب یہ سال نہیں ہے. پھر 41 میں کتنے رہتے ہیں کتنے مرتے ہیں کیا معلوم. 41 آنے تک تو موت جو ہے کسی کو اسپیئر کرنے والے نہیں, کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل تمہاری باری ہے. سال گزر رہا ہے, اس طرح سے دن رات گزر رہی ہے. اللہ کی نشانی ہے, کیا معلوم. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دن رات گزرنا اللہ کی نشانی ہے. تو یہ سال گزرا, ہمارے سامنے کیسے کیسے لوگ تھے, کیا کیا یہاں ہنگامے ہوتے تھے, سب ختم ہو گئے. لڑائی جھگڑے ہوئے, فلاں ہوئے, تو سا میں سا, کب تک چلنے والا. ہمارے رشتہ دار تھے, ہمارے استاد تھے, سب کرنے والے والوں.
جو ہم کو پڑھاتے تھے سب چلے گئے، نام و نشان مٹ گیا. اب یہ لوگ کر کہیں چلنا نہیں. سب نشے نے دیکھو، دیکھ کر عبرت پکڑو. ایک دن تو جانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے. کیا کام آئے گا؟ ایمان کام آئے گا. اس سے کیا کرنا؟ نجات کے ذریعے صرف ایک ایمان، اور وہ بھی صحیح ایمان کی بات. ایمان سے کسی ایمان نہیں، صحیح ایمان. الذین آمنوا ولم یلبسوا بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، انہی کے لیے کل دوزخ کے عذاب سے امن ہے. یہی لوگ ہدایت پر. سورت ختم ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پیغام دے کر جو ہے اس کو ختم کر رہی ہے. اللہ کی تعریف پر ختم ہو رہا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تعریفوں کا مستحق. تمہاری تعریف کرے نہ کرو کیا ہونے والا نہیں. اپنی ذات سے، اپنی صفات سے اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے. ایسے ایسے کام کا ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ کا رحم کرم ہے جو ہم جی رہے ہیں، جو ہم سانس لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.